پہلے تو میں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ عام عمل ہونے والا نہیں ہے، یہ غوث پاک کا، یہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں۔ دیکھیں، یہ آج شعبان المعظم کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اتوار، یعنی کہ اگر آج یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور یہ عمل، اس کے عمل میں ایک چھوٹی سی آخر میں جو دعا آپ لوگ شامل کریں گے نا، وہ دعا دنیا جہاں کے جتنے بڑے سے بڑے سیلیبریٹی ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خاص وظیفہ، ان کی دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دعا کے بغیر ہماری زندگی کبھی ہم نے ترقی نہیں کی۔ وہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، وہ ایک خزانہ ہے، سمجھ لے وہ۔ اور جب بندہ اس عمل کے آخر میں اس دعا کو چھوٹی سی شامل کرے گا، یعنی کہ وہ فقیر مانگنے والا ہے، بادشاہ بن جائے گا، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی ہے، اگر خدا کی قسم شعبان المعظم کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کے اس خاص عمل میں غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھ لے گا، دیکھیے اللہ پاک کی ذات سب کچھ عطا کرتی ہے۔ میرے بس میں ہونا کہ میں کسی کو دوں تو میرے بس میں ہونا، تو ہم تو لوگ صرف ہمارے حالات تو یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بس چھیننا جانتے ہیں، ہم کیا کسی کو دیں گے ساتھیوں؟ ہم تو لوگوں کو صرف تسلیاں دیتے ہیں، آسرے دیتے ہیں، لیکن دینے والی ذات رب کی ہے۔ لیکن آج آپ کو وہ عمل دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے ساری زندگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو آج اگر یہ پھیلانے والے، مانگنے والے ہاتھ ہیں نا، آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آج کوئی بے اولاد ہے، آج منہ سے نکلے یا نہ نکلے، دل میں موجود مرادیں، حاجتیں، پریشانیاں رب کریم سب جانتے ہیں، آج سب کچھ پورا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ لیکن اس عمل کو صرف آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور اس عمل کو آج آپ نے، یہ پورے 72 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہیں سے بھی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ عمل یاد رکھنا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل تو بے شمار بار پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کا آپ کو اسٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک تو آپ کا یہ اگر دن 3 نکل گئے، یہ موقع آپ کے تینوں خاص نکل بھی گئے مثال کے طور پر، تو آپ نے ان میں اگر اس عمل کو پڑھ لیا، تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ سمجھ لیں، یہ سب سے بڑا موقع ہے، سب سے بڑا موقع سمجھ لیں زندگی کا۔ یہ لاڈلا مہینہ ہے رب کا، یہ نبی پاک کا مہینہ ہے، اور آج آپ نے شعبان کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو یہ عمل اگر آپ نے نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو یہ عمل آخر میں وہ طریقہ بتاؤں گا کہ اس عمل کو آپ لوگ پھر پڑھیں گے تو یہ 3 دن سال میں جو آئے ہیں، اور پھر آپ لوگ اس عمل کو اسٹور کر لیں گے، پھر ساری زندگی اس کے فائدے اٹھا سکیں گے، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس بیمار کے ساتھ اس معاملے کو کرنا چاہیں، کوئی ظالم کے ساتھ، تو یہ سمجھ لیں آپ کی زندگی سنورنے والی ہے آج اس عمل کے پڑھنے کے بعد۔ تو ساتھیو، بھائی بہنوں، اور آخر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، اور اس پورے عمل کو اگر آپ لوگ فرق کمالات اور انشاءاللہ 100% آپ کے ہوں گے، آپ نے اس دعا کو بھی اس عمل میں شامل کر لینا ہے، جو بڑے سے بڑے سیلیبریٹی کی دعا ہے، جو غوث پاک نے بتائی ہے اس عمل میں، وہی دعا بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بھی بدلا ہے۔ تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کی قوت 1000 گنا بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، اتنا آسان عمل ہے، اتنی آسان دعا ہے، اگر اس عمل کو سمجھا دیا جائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ 2 سال کا بچہ پڑھ لے، لیکن میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے، تو اس میں کوئی آپ نے بہانے نہیں بنانا، اور یقین کریں یہ شیطان آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ عمل آپ کو پڑھنے بالکل بھگائے گا آپ کو، کیونکہ وہ آپ کو کبھی رب کا لاڈلا بننے نہیں دے گا، آپ کو رب کے قریب ہونے نہیں دے گا، نہ آپ کی حاجتوں کو پورا ہونے دے گا، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے، اور پھر رب کے لاڈلے کو نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نہ بیماریاں آتی ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ ایسے آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے اپنے رشتہ دار میں، خاندان میں، مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک، وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے، لیکن اچانک پھر وہ اچانک عروج کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کامیابیاں ان کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کی ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر ساتھیوں، بھائی بہنوں، وہ سونا بن جاتی ہے۔ آج آپ نے وہ بندہ کوئی خاص دنوں میں
کوئی خاص وظیفہ ایسے خاص اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کریم کے قریب ہو جاتا ہے، رب کو راضی کر جاتا ہے، تو اس موقع کو اگر آپ نے گنوا دیا تو اس سے بڑا موقع دیکھے اگر آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں آج اس سے پہلے جو شب معراج چلی گئی، ان راتوں کو اگر آپ نے گنوا دیا ہے، غفلت میں عمل نہ پڑھ سکے ہیں، تو اگر آپ نے ان راتوں کو بھی گنوا دیا ہے، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا شب معراج میں نہ کروا سکے ہیں، رب کریم کو راضی نہ کرا سکے ہیں، تو اب آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ پھر موقع ملا ہے شعبان کے ان 3 دنوں کا، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے رجب المجرب ختم ہوتے ہی شعبان کے جو پہلے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کوئی بندہ ہاتھوں کی انگلیوں پر اگر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پوری دنیا جہاں کی حاجتیں مرادیں پوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس عمل کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، باقی مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، میرا فرض آپ کو سمجھانا ہے، وہ عمل دینا ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے، رب پڑھنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ تو ساتھیوں بھائی بہنوں کیا تم رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اپنی زندگی میں سکون خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو تمہاری مرضی ہے، آج آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ دوستو اگر آج آپ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب شب معراج کی مبارک اور بابرکت رات سے فائدہ حاصل نہ کر سکے ہو، اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے اور اس رات کو آپ نے گنوا دیا ہے، تو آج آپ نے شعبان المعظم کا یعنی کہ یہ 3 بڑے دن آ چکے ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ ہے، آپ نے ہر حال میں ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھ لینا ہے، ہر حال میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروانا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ بالکل آخری موقع سمجھ لے ہیں، اس سے بڑا موقع پھر نہ ملے گا۔ دوستو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام 100% گارنٹی سے ہو جائیں گے۔ آج ماہ شعبان کی بڑی خاص تاریخیں ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے شام ہونے سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور اس عمل کو میں نے دیکھو یہ موقع ایک بار ملتا ہے سال میں، اور آپ کو اس عمل کو اسٹور کرنے کا یعنی کہ اس عمل سے آپ لوگ پڑھیں گے تو آج کے دن، لیکن اس عمل کو جب چاہیں استعمال کریں گے، وہ طریقہ بھی بتاؤں گا، یعنی کہ پوری زندگی اس عمل کو آپ لوگ استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ طریقہ بتاؤں گا جو آج تک شاید کسی نے نہ بتایا ہو، کیونکہ دیکھیں یہ عمل تو یہ 3 دنوں کا ہے، پھر آپ لوگ اس دنوں کو پھر دوبارہ نہ پا سکیں گے، لیکن اس عمل کو آپ کے پاس ایسے ہی محفوظ رہے گا، آپ جب چاہیں اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، سمجھانا صرف سمجھنے سے پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کی کوئی دکان پر سناٹے چھائے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، دکان پر بیٹھ کر ساتھیوں بھائی بہنوں ٹھپ ہو گئے، کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے، سناٹا ہے، یقین مانیے رب کریم اس عمل کے پڑھتے ہی ایسا راضی ہوگا، ایسے رزق کے اسباب بنیں گے کہ غیبی فرشتے گاہک بن کر آئیں گے، انشاءاللہ لائنیں لگ جائیں گی، آجو باجو کے لوگ حیران رہ جائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو کہ اس کے پاس اتنی گاہکی کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ جب وہ رب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے بھائیو بہنوں، پھر چھپڑ پھاڑ کے بس عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو رب کے لاڈلے ہونے کی بات ہے، لاڈلے جمعے کی بات ہے، لاڈلا وظیفہ پڑھ کر جمعہ ہفتہ اتوار کا یہ عمل تم رب کے ایسے لاڈلے بنو گے کہ مجال ہے کوئی ظالم شخص تم پر ظلم کر کے چلا جائے، مجال ہے کوئی دشمن ساتھیوں بھائی بہنوں دشمنی کر کے چلا جائے، اس عمل کو پڑھتے ہی دوست ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھنے والے ہی یعنی کہ اس عمل کے دشمن جتنے بھی ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح اس عمل کے پڑھتے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے اگر جا چکے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، اگر روٹھا ہوا کوئی شخص جانا چاہتا ہے، ناراض ہو گیا ہے، جا نہ پائے گا، یقین مانے تمہاری مٹھی میں قید ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی شکوہ نہیں کرتا، یہ عمل پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے خطرناک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم راضی ہو جاتا ہے، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے۔
من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے اگر تو دھکے کھا رہے ہیں تو اس عمل کو پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میرے یقین ہے کہ ہر مشکل، ہر طرح کی پریشانیوں کی فوری طور پر ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ لوگ پریشانیاں دور کر لیں گے۔ انشاءاللہ فقیروں کو یہ عمل بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اب آپ اور میں جانتے ہیں کہ رزاق رب ہے، خالق رب ہے، مالک رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات، جب رب ہر شے یعنی ہر چیز پر قادر ہے رب کی ذات، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ دوستو، اگر آج کسی سے ہم پیسے لینے جاتے ہیں، 10,000 روپیہ لینا جائیں تو ہم روتے ہیں، ہم آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ جب 10,000 روپے ساتھیوں، بھائی بہنوں بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ دوستو، بھائی بہنوں، آج کی اس خاص موقع، سمجھ لیں یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ اس موقع کو اور ایک بندہ یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو کئی گنا عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت کو، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی گزارنے، لیکن بہترین زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ کے حبیب بھی ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تنگ آ چکے ہیں لوگوں کے تانوں سے، بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوستوں مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو دوستو، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ماہ شعبان کی ان عظیم گھڑیوں میں، یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری شعبان کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، اور ماہ شعبان کا یہ عظمتوں والا مہینہ، یعنی کہ رب العزت کا اور رب کے پیارے محبوب کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں، اسی لیے خدا را جب بھی اللہ سے مانگے جھولی پھیلا کر مانگیں، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگو۔ وہ لوگ جو ساتھیوں، بھائی بہنوں، جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ ماہ شعبان کے مہینے کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، لاپرواہی میں اگر چاہتے ہیں کہ گزار دیں تو پھر ان کی اپنی مرضی، کیونکہ یہ موقع ساتھیوں، بھائی بہنوں، یہ پھر نہ ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے ساتھیوں، دوستوں، بھائی بہنوں؟ اگر آپ لوگ دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، اب آپ لوگ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اب وقت رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ ایسا عمل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ دنیا آپ کے جتنے بڑے سے بڑے آپ لوگ دیکھیں گے، یہ بڑے بڑے سیلیبریٹی دیکھے ہوں گے، وہ آخر کی جو دعا میں نے بتائی، ان کا وظیفہ، یعنی کہ جتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اس عمل کے آخر میں وہ وظیفہ بھی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ لیکن یہ عمل آپ سنیں گے ساتھیوں، بھائی بہنوں، تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کو اسٹور کرنے کا، یعنی کہ اس عمل کو محفوظ کرنے کا آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جب تک آپ چاہیں زندگی میں دوبارہ آپ لوگ اس عمل کے فائدے اٹھا سکتے ہیں، ساری زندگی اٹھا سکیں گے، وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے کوشش کرنا ہے، آج اگر آپ لوگ گھر میں بیٹھ جائیں، اگر آج آپ لوگ دفتر میں بیٹھ جائیں، اپنے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کیجیے گا۔ اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو سب سے بہتر کام ہو جائے گا، اور اگر نہ بیٹھ سکیں تو پھر جہاں جیسے دل کرے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور اب تک آپ نے اگر ویڈیو اسکپ کی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اب عمل سمجھانے کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ کرے گا تو میں یہ 110% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ پھر واقعی میں کہے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے تعداد نہیں بتائی تھی، کیونکہ آپ جب تک پورا عمل سمجھیں گے نہیں، بعض چیزیں جو ہے وہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، میں ایسا وہ دھن میں چڑھ جاتا ہوں وظیفے اللہ کے بتاتے ہوئے کہ مجھے پھر
اپنا ہوش نہیں رہتا۔ تو پھر میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی وظیفے کی تعداد چھوٹ جاتی ہے تو پھر ایک ساتھ ہی پوری تعداد بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہ پڑھا وہ نہیں، آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ کا جب جہاں جیسے دل کرے آپ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو مانگی گئی ہر دعا پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں خالی الماریاں فوری طور پر فٹافٹ سے بھر جائیں گی۔ اب پہلے نمبر پر دوستوں پڑھنا ہے آپ نے، ساتھیوں بھائی بہنوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ ہر بندہ عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں، نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کا بڑی توجہ سے دھیان سے دیکھیں، بھاگیے گا مت ایک سیکنڈ بھی، رک جائیے۔ پھر شکایت کرتے ہیں کہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض ساتھیوں بھائی بہنوں جلد بازی میں آپ لوگ بھاگا بھاگی میں لگے ہوتے ہیں، بعض ساتھیوں بھائی بہنوں لوگ سمجھا کریں خدا را۔ اب آپ نے عمل دیکھیں، پہلے نمبر والا وظیفہ، یہ وظیفہ دولت کی تباہی مچا دیتا ہے، یعنی کہ اس عمل کا پہلا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ تو سوچے یہ کیسا وظیفہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب پہلا وظیفہ، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھیجوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یا ربنا یا ربی، دیکھیں اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں یہ ایک آدھی منٹ لگے گی پورا کمپلیٹ عمل پڑھنے میں، سب کچھ پڑھ لو گے، تمام وظائف بھی پڑھ لو گے، سب کچھ پڑھ لو گے ایک منٹ میں انشاءاللہ۔ اور آسان اتنے کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن کمالات میں ایسا کہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اب آپ نے دیکھیں رزق کی تنگی میں پڑھ رہے ہیں، چاہے قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا ہے، بیمار پڑ رہا ہے، بڑی آس امید سے پڑھ رہا ہے، تو آپ نے ایسے اسی امید سے رب کریم سے آس لگانی ہے۔ یہ نہیں کہ دل میں سوچا کہ میں نے پتہ نہیں، میں نے پہلے بھی بہت وظیفے پڑھے، میں نے ادھر سے بھی دیکھ کر یوٹیوب پر کئی وظیفے دیکھے لوگوں کے، لیکن ادھر سے بھی پڑھے، یہ نہ سوچے گا۔ اب آپ نے رب کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا شعبان المعظم کی پہلی دوسری تیسری تاریخ کا یہ عمل، ساتھیوں بھائی بہنوں بھروسہ کرتے ہوئے رب کی ذات پر آج آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد تھوڑا نہیں مانگنا، تھوڑا نہ مانگیے گا، آج تھوڑا نہ مانگیے گا، آپ ویسے نہ بھی مانگے نہ یقین کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ نے اپنا فرض پورا ادا کرنا ہے، آپ نے کھل ڈھل کے مانگنا ہے۔ آج یہ نہیں کہ آپ نے 1,00,000 2,00,000 مانگ لیا، نہیں، 1,00,000 2,00,000 سے کیا ہوگا، 2-4 دن بعد پھر ختم کر کے بیٹھے ہوگے۔ آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں کھل ڈھل کر مانگ لینا، آج رب کریم سے مجھے سب کچھ چاہیے، مجھے اور میں کوئی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، مجھے اولاد بھی چاہیے، بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، رب کریم مجھے میرا قرضہ ہے، رب کریم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، سب کچھ مانگ لیجئے گا۔ آج اپنی پوری کتاب رب کریم کے آگے کھلی کتاب رکھ دیجئے گا۔ آج جو لوگوں کے سامنے ساتھیوں بھائی بہنوں جاتے ہیں نا کہ مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2,000 دو، مجھے 1,000 دو، مجھے 500 دو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے، اب تو مانگتا رہ جا، اب تو لوگوں سے مانگ، اب تو میرے پاس مت آ۔ رب کریم کو ایک ایسا ساتھی بھائی بہنوں شخص پسند نہیں جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ رب کریم کہتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں میرے بندے تو میرے پاس آ، میرے پاس آ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تو مانگ کر دیکھ۔ بس ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے یہ 3 دنوں میں یہ موقع بڑا خاص ہے جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا یہ وظیفہ، یا ربنا یا ربی کا مطلب کیا ہے، یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، اور یا ربی کا مطلب کیا ہے، تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرے لیے بہترین فیصلے فرما، یا ربنا ہمیں صبر عطا کر،
ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے یا ربنا، اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر، یعنی کہ کامیابی عطا فرما، یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ رجب یعنی کہ شعبان کی، رجب کا مہینہ تھا تو ہمارے منہ پہ رجب ہی آتا رہتا ہے، تو آپ نے شعبان کی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ تو ساتھیو بھائی بہنوں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہم نے رجب کی بہت ساری ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی تو ہمارے منہ پہ رجب کا مہینہ آیا ہوا ہے، تو اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہم کیا کریں۔ تو آپ نے شعبان کے ان 3 دنوں میں دوستو بھائی بہنوں یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور ہے، اتنا پریشان ہے جو رب کریم کو ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اور پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری کے ساری، پھر ساتھیو بھائی بہنوں کوئی ظلم نہیں کرتا، پھر سارے دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظری، بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پر پیدا کرے گا کہ سارے دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کی عزت نہیں کرتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو بس پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب آپ نے دوستو بھائی بہنیں ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ان دونوں وظائف کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا دوستو بزرگوں بھائی بہنوں۔ اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھ لینی ہے۔ جب یا ربنا یا ربی کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں، ساتھیوں بھائی بہنوں اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کرنا ہے، کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے اور وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتا رہے۔ اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یعنی کہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیر گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیوں بھائی بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے ایسے جس سے کبھی ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات یعنی کلمہ پڑھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں، جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 100 بار ہی پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر۔ اب آپ لوگوں کو استغفر اللہ 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ پاک کی جس کو پڑھتے ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائی بہنوں جس مشکل میں پھنسے ہیں، جس پریشانی میں پھنسے ہیں، جس حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جیسے ہی 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیا تو اب آپ نے پھر پورا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات،
غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستو اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف دوستوں، بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں 10 بار جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنیں اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں، بھائی بہنوں، کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھ دیں، سجدے والی حالت میں رکھ دیں۔ سجدے میں جا کر یقین کرے وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر میں، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بندن پیش کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ ماں بھی ساتھیوں، بھائی بہنوں، اپنے بچے کی ہر خواہش، آرزو کو پورا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اب آخری وظیفہ سن لیجئے گا جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اس عمل کے آخر میں نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب آنے والی فتح ہے، یہ الفاظ سورۃ الصحف کا حصہ ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد آنے والی فتح اور نبی مومنوں کی خوشخبری ان کو دے دو۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور فتح قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے راستے پر چلیں تو اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ آیت جہاد، صبر اور قربانی کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی کہ مدد اور فتح جلد آنے والی ہے۔ بعد میں فتح مکہ اور اسلام کی کامیابی اس کا عملی مظہر بنی۔ تو آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ، جس کو بڑے سے بڑے لوگ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جن کا یہ وظیفہ ہے، یعنی کہ آج آپ لوگ کتنے بھی بڑے سے بڑے سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، وہ آپ کو خود یہ اپنے انٹرویو میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے عمل میں اس وظیفے کی بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ خاص عمل ہے جس سے انہوں نے خود بتاتے ہیں کہ ہم نے ترقی حاصل کی۔ پڑھتے جائیں، اور اس عمل کے آخر میں جیسے ہی آپ نے یہ وظیفہ میں نے جو آپ کو بتایا، آپ نے 10 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیا۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو پڑھا، ملا کر 100 بار جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا وظیفہ جو آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، کوشش کروں گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اسکرین پر بھیج دوں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو آپ نے اسٹور کیسا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ سمجھتے جائیں۔ اس عمل کو آپ نے ساری زندگی اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں، اور اس کو کیسے کمالات بتاؤں گا کہ اس کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ نے دیکھیں یہ آیت کو آخر میں پڑھ لیں، صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے اس آیت کو دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو پہلے تو آخر میں درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی، درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں تو آپ نے پہلے تو اپنے حق میں اللہ سے جو بھی خاص موٹی موٹی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، ان پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اب دیکھیں، اب یہ آپ کو کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آپ یہاں تک آپ نے عمل کر لیا۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑی گہرائی سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اب آپ نے پہلے تو دیکھیں یہاں تک بھی آپ نے عمل کیا تو کافی ہے، لیکن آپ کو جو میں پانی کا اسٹور کرنے کا اور آگے کا جو عمل بتاؤں گا، اس عمل کی طاقت میں 1000 گنا اضافہ لگ جائے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب کو 11 مرتبہ پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگے گا، اور پھر پہلے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کے اپنے چہرے سینے سر پہ پہلے سے پھیر لیجیے گا۔ اب جب ہاتھوں کو پھیر لیں تو فوری طور پر 1 گلاس پانی کا بھر لیجیے گا، اس پانی پر دم کیجیے گا، جتنی بار چاہیں پانی پی لیجیے گا فوراً تھوڑا سا، اور باقی پانی آپ کولر مٹکے میں ملا دیجیے گا۔ اب اس پانی کو ختم نہ ہونے دیجیے گا، اب اس پانی میں 2-3 گلاس جتنا رہ جائے تو پھر اور ملاتے جائیں، زندگی بھر استعمال کریں، دکانوں پر چھڑکیں جہاں گاہک نہ آتے ہوں۔ یقین کریں آج 1 2 3 شعبان کا یہ پڑا ہوا پانی اگر پورے سال کسی بھی دن آپ لوگ ساری زندگی دکانوں پہ چھڑکتے رہیں گے تو دکانوں میں خیر و برکت سلامتی ہوگی، لائنیں لگ جائیں گی گاہکوں کی، گھر میں چھڑک دیں، کسی دشمن کو پلا کر دیکھ لیں، کسی ظالم کو پلا کر دیکھ لیں، کسی بیمار کو پلا کر دیکھ لیں، بے اولادوں کو پلا کر دیکھ لیں، جس کے رشتوں میں رکاوٹ ہو اس کو پلا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آج وہ عمل دیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور آپ کو اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام پسند ہو تو ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے رزق میں وسعت کے لیے وہ نام ضرور لکھ دینا ہے۔